حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کی حالت میں دیکھا، تو میں بے تاب ہو کر اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، کیونکہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کی حالت میں پایا ہے۔ تو میری بیوی نے بوری نکالی تو ہم نے دیکھا کہ اس بوری میں 1 سا یعنی 4 کلو جو موجود تھے۔ ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ بھی موجود تھا۔ میں نے اپنی بکری کے بچے کو ذبح کر لیا اور میری بیوی نے جو کو پیس لیا۔ تب میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، اے جابر، مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رسوا مت کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں 1 سا یعنی 4 کلو جو موجود ہے اور میں نے بکری کے ایک بچے کو بھی ذبح کیا ہے، لہٰذا آپ چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر پر کھانے کی دعوت پر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ، جابر نے ہمارے لیے کھانے کی دعوت کا انتظام فرمایا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر، تم ہانڈی کو نیچے مت اتارنا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو بتایا، ان کی بیوی نے کہا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے تھے اور آپ کے صحابہ ان کے پیچھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1000 تک تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پر تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن آٹے میں شامل کیا اور پھر برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن گوشت کی ہانڈی میں بھی شامل کیا اور پھر برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بیوی کو فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک اور عورت کو بلا لو تاکہ وہ آپ کے سامنے روٹیاں پکا پکا کر رکھتی جائے اور آپ کھانے کی ہانڈی سے بوٹیاں نکال کر رکھتی جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ آپ اس ہانڈی کو نیچے مت اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب روٹیاں پکنا شروع ہو گئیں، صحابہ نے روٹیاں تناول فرمائیں اور اسی طرح گوشت بھی تناول فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 صحابہ کرام کی تعداد جو اس وقت موجود تھی، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اس کے باوجود بھی گھر پر کھانا موجود تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں نے ہانڈی کھول کر دیکھا تو ہانڈی میں اتنی ہی بوٹیاں موجود تھیں جتنا کہ شروع میں نے بکری کو ذبح کر کے تیار کی تھی، اور اسی طرح آٹا بھی ویسے کا ویسا موجود تھا۔ تو یہ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں وہی ہو سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات میں تصرف کا اختیار فرمایا کہ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی چاہیں وہی ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔